92 زخمی ہو گئے، جو میں سے اب تک ایران کی تباہی کا منظر۔ ہلاک اور 600 زخمی ہو چکے ہیں۔ صدایی که شنیدید فضای غبارآلود استودیو یہ اسرائیل نے بھی ایران کے اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، تہران پر تازہ حملے میں سرکاری ٹی وی چینل کی عمارت کو نشانہ بنایا۔ دوران نشریات حملے پر خاتون اینکر کو فوری سیٹ سے ہٹنا پڑا۔ خاتون اینکر سحر امامی نے 5 منٹ بعد دوبارہ اسکرین پر آ کر نشریات شروع کی۔ تہران میں ہیلی کاپٹر فیکٹری پر حملہ، بندر عباس پر بھی حملہ، تہران ایئرپورٹ پر F-14 طیارے کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ مغربی ایران میں زمین سے زمین پر حملہ کرنے والے میزائلوں کے انفراسٹرکچر پر حملہ، ایران کے زمین سے زمین تک مار کرنے والے 1/3 میزائل لانچرز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایرانی جوہری خطرے اور میزائل پروگرام کو نشانہ بنانے کا کام جاری رہے گا۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 224 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اب اگر اسرائیل حملہ کر رہا ہے تو ایران بھی جواب دے رہا ہے۔ اب یہ ٹرمپ جو بھی کہے گا اس کا مقابلہ اب چائنا بھی ایران کے ساتھ مل کر کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پیش گوئی کی ہے کہ ایران ایٹمی ڈیل کر لے گا۔ کینیڈا میں G7 سمٹ کے موقع پر برطانوی وزیر اعظم کے ساتھ گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو معاہدے پر دستخط کرنے چاہیے، یقینی بنانے جا رہے ہیں کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ اس امید میں روس پر پابندیاں عائد کرنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی معاہدہ ہو جائے۔ برطانیہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ کر لیا۔ اب ایران کی وزیر خارجہ کی بات سنیں۔ کہا ایران سفارتکاری کے لیے سنجیدہ ہے، مذاکرات کی میز کبھی نہیں چھوڑی، مگر اس وقت تہران کا فوکس اسرائیلی جارحیت سے نمٹنے پر۔ پاکستان نے اسرائیل پر ایٹمی حملے کی سوشل میڈیا خبریں فیک نیوز قرار دے دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستانی ایٹمی پروگرام اور میزائل پاکستان کی حفاظت کے لیے ہے۔ اسرائیل میں پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے نیتنیاہو کے پاکستان مخالف بیان پر کہا کہ وہ بیان 2011 کا بھی ہے تو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان کی مسلح فوج مسلسل الرٹ ہے۔ پاکستان سمیت 21 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے اور اسرائیل کی ایران پر حالیہ جارحیت کی سخت مذمت کی ہے۔ 13 جون سے اسرائیلی حملے UN چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار، علاقائی خود مختاری، سالمی طور ہمسائیگی کے اصولوں کے احترام پر زور۔ مشترکہ اعلامیہ میں مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے خاتمے اور جنگ بندی کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ، ایٹمی اور دیگر مہلک ہتھیاروں سے پاک مشرق وسطیٰ کے قیام کی فوری ضرورت پر زور۔ مشترکہ اعلامیہ میں تمام ممالک پر جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT میں شمولیت پر زور، ایرانی جوہری پروگرام پر پائیدار معاہدے کے لیے مذاکرات کی بحالی کو واحد راستہ قرار دیا۔ مشترکہ اعلامیہ میں عالمی آبی گزرگاہوں میں بحری سیکیورٹی اور آزاد نیویگیشن کے تحفظ کی اہمیت اجاگر۔ انشاءاللہ تعالی ایران کی اب اسرائیل کی اب تباہی ہوگی، ایران فاتح ہوگا، غزہ والے فاتح ہوں گے۔ یہ دیکھیں
ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز میں شامل 11 ممالک کی ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے اسرائیلی جارحیت رکوانے کا مطالبہ، مذمت کرنے والے ممالک میں پاکستان، روس، چین، عراق، بیلاروس، برکینا فاسو، کیوبا، انڈونیشیا، نکاراگوا، وینزویلا اور ایران